الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، محرم شریف کا مہینے کا آغاز ہو گیا اور تمام مسلمانان عالم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد اپنے اپنے طریقے سے منانے لگے۔ اہل سنت والجماعت جو کہ خاص اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کی اہل پاک اہل بیت اطہار کی محبت اور قرآن و سنت کے طریقے پر ہے، اس کا ہر کام قرآن و سنت کے طریقے پہ ہوا کرتا ہے۔ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو سیکھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو بھی ہم نے قرآن عظیم سے سیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، میں نے جو تم تک دین پہنچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، اس دین کو پہنچانے کی اجرت میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن اے محبوب، آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ تمہارے اوپر میرے اقربا کی، میرے قرابت دار جو ہیں، میری اہل بیت ہے، اس اہل بیت کی محبت تمہارے لیے لازم ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت کا درس دے رہا ہے، بلکہ حکم دے رہا ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت تم سب کے لیے ضروری لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت کا درس دیا، حکم دیا، اور اس حکم کو جب ہمیں مل گیا کہ اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے اوپر لازم قرار دے دی گئی، تو اب ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت کریں۔ ان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کی شان کا کیا عالم ہوگا کہ جن کی محبت کا حکم اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے، اور جن سے محبت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا کہ میرے محبوب کی آل سے محبت کرو، ان کے قرابت والوں سے محبت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار ان قرابت دار
ان قربا سے یہاں پر کون مراد ہیں، کون لوگ مراد ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم عطا فرمایا کہ میرے قرابت والوں سے، آپ کے قرابت والوں سے محبت کرو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرابت دار حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حضرت امام حسن ہیں اور حضرت امام حسین ہیں۔ تو جن کی محبت کا درس ہمیں اللہ و رسول دے رہے ہیں، جن کی محبت کو ہمارے اوپر لازم کیا جا رہا ہے، ان کی عظمت کا ٹھکانہ کیا ہوگا، ان کی عظمت کا معاملہ کیا ہوگا کہ جن کی محبت کا حکم ہمیں ہمارا پروردگار عالم دے رہا ہے۔ وہ حسین ابن علی جن کے بارے میں ہمارے ہندوستان کے راجہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد ناداد در دست در دست یزید، حقہ کی بنا لا الہ الا است حسین۔ تمام ہندوستان کے ولیوں کے راجہ، تمام ہندوستان کے ولیوں کے سردار، تمام ہندوستان کے راجہ عطائے رسول ہند الولی جو غریب نواز ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ بادشاہ جو ہیں وہ حسین ہیں، شہنشاہ جو ہیں وہ حسین ہیں، دین جو ہیں وہ حسین ہیں، دین کی پناہ جو ہیں وہ حسین ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان کی عظمت کا سکہ یہاں پر تمام دنیا میں، ہندوستان میں اور تمام دنیا میں اللہ والوں نے یہ درس دیا کہ امام حسین کی محبت کو چھوڑ کر کے دین مکمل نہیں ہو سکتا، بلکہ دین تبھی مکمل ہوگا کوئی ایسا شخص جو یہ کہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بغض رکھے، کوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کینہ رکھے اور وہ بغض اور کینہ رکھنے کے بعد وہ یہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل میں امام حسین کی محبت نہیں ہے، وہ حتیٰ کہ یہاں تک کہ جس کے دل میں امام حسین کی محبت نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ جس کے دل میں امام حسین کی محبت نہیں ہے اس کا اسلام سے کوئی ناطہ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا شیوا اور مسلمانوں کا شیوا ہے۔ امام حسین کی محبت جو ہے وہ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ باطل فرقوں سے اگر آپ کو بچنا ہے آج کے دور میں بھی اور ہر دور میں، تو آپ دیکھ لو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت جس کے دل میں ہوگی، سچی محبت جس کے دل میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوگی، وہ سمجھ لو باطل فرقوں سے بچا ہوا ہے۔ اور سچی محبت کیسی ہوتی ہے، کسے کہتے ہیں سچی محبت؟ محبت کا دعویٰ تو رافضی بھی کرتے ہیں کہ ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، لیکن ذرا غور کرو، دیکھو کیا اہل بیت اطہار سے محبت کا ان کا دعویٰ سچا ہے؟ امام حسین سے محبت کا دعویٰ جو رافضی کرتے ہیں، کیا واقعی ان کی محبت کا دعویٰ سچا ہے؟ اس بات پہ غور کرنا پڑے گا۔ میں نے جو ابھی بات آپ سے وہ جملہ کہا کہ جس کے دل میں امام حسین کی محبت ہے سچی، وہ پکا سچا مسلمان ہے۔ اور باطل فرقوں سے اگر فرق کرنا ہے تو باطل فرقوں سے فرق آپ امام حسین کی محبت کی بنیاد پہ کر سکتے ہو۔ جس کے دل میں امام حسین کی سچی پکی محبت ہے وہ حق پر ہے۔ تو اب کچھ لوگ کہیں گے کہ رافضی بھی امام حسین کی محبت کا دم بھرتے ہیں، رافضی بھی کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کی محبت کرتے ہیں، تو کیا ان کی جو وہ محبت کا دم بھرتے ہیں کیا وہ واقعی امام حسین سے محبت کرتے ہیں؟ اس بات کو دیکھنا پڑے گا۔ امام حسین سے محبت کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کی ایک ایک ادا سے محبت کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ ہر بات میں یہ خیال رکھتا ہے کہ میرا کوئی بھی کام کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے محبت کا میں دعویٰ کرتا ہوں کہیں میرے کسی کام سے اس کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں میرا کوئی کام جو ہے وہ اس کی چاہت کے خلاف تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں میرا کوئی بھی کام جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہو رہا ہے۔ تو جس کے دل میں امام حسین کی محبت ہوگی
ہوگی وہ ہر وقت اس بات کا دھیان رکھے گا، اس بات کا ہر بات میں لحاظ رکھے گا کہ میرا کوئی بھی عمل، میرا کوئی بھی کام وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہو۔ اور امام حسین کو تکلیف، شریعت کو پامال کرنے پر امام حسین کو تکلیف نہ ہوگی۔ جس شریعت کو بچانے کے لیے امام حسین نے اپنے گھر کو لٹا دیا، جس شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے ہوئے اور اس کو بچاتے ہوئے امام حسین نے اپنے پورے گھر کی قربانی پیش کر دی۔ امام حسین کی قربانی کی کیا وجہ تھی؟ کوئی یہ کہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی وجہ یہ تھی کہ وہ خلافت کے لیے لڑ رہے تھے۔ خلافت کے لیے لڑنا ہوتا تو میرا حسین انہیں کربلا جانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہیں مکہ شریف سے اعلان کر دیتے امام حسین کہ میں خلافت، میں یزید کا مخالف ہوں اور میں خلافت کا حقدار ہوں۔ تو تمام دنیا اس وقت جو ہے وہ حج کا موقع تھا اور تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ خود مکہ شریف تشریف لا رہے تھے۔ تمام دنیا جب وہاں سے تمام دنیا جب چلتی تھی مکہ شریف کی طرف یا مدینے کی شریف کی طرف، اس وقت یہ مسلمان جہاں ان کا ارادہ یہ ہوا کرتا تھا کہ ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم خانہ کعبہ کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، ہم خانہ کعبہ میں وہاں پر حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہیں ان مسلمانوں کا ارادہ یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ جب ہم خانہ کعبہ کا زیارت کریں گے، جب ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں گے تو وہاں پر ہم ساتھ ہی ساتھ امام حسین کے دیدار سے بھی مشرف ہوں گے، امام حسین کی حاضری، ان کے امام حسین کی ملاقات کا شرف بھی ہمیں حاصل ہوگا۔ امام حسین کے دیدار کی تمنا لے کر کے تب تمام دنیا کے لوگ جو ہے وہ مکہ شریف کی طرف جا رہے تھے۔ آج ہم لوگ جب جہاں سے نکلتے ہیں حج کے لیے، جب حج کا ارادہ ہوتا ہے تو حج کا ارادہ تو ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم حج تو کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ اصل ارادہ یہ ہے کہ ہم اپنے مدینہ شریف کی حاضری دیں گے، ہم مدینہ شریف کی حاضری دیں گے۔ بلکہ امام اہل سنت سرکار سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ارشاد فرمایا کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا جب کسی نے کہ نحفت کدھر کی ہے۔ فرماتے ہیں شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، یعنی مدینہ شریف حج کے لیے جا رہے ہیں لیکن دل میں پختہ ارادہ ہے کہ مدینہ شریف کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آج کے مسلمانوں کا عالم یہ ہے، امام اہل سنت نے یہ درس دیا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں حج کے لیے تو حج تو ہے لیکن اصل مراد ہمارے نبی کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے، اصل مراد ہے، کیونکہ وہ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے، ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی۔ تو جب آج کے زمانے کا ہمارا عالم یہ ہے کہ جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں ارادہ ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ، اور امام حسین کے زمانے میں اگر ہم جاتے حج کے لیے تو کیا ہمارا ارادہ یہ نہ ہوتا کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، وہاں ہمیں امام حسین ملیں گے، ہمیں امام حسین کی زیارت ہوگی، امام حسین کے ہم دیدار سے مشرف ہوں گے، امام حسین کی ہم قدم بوسی کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تو میرے حسین، اگر حکومت کی بات تھی، اگر کوئی یہ کہے کہ امام حسین حکومت کے لیے کربلا کے میدان میں گئے تو اس ناسمجھ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میرے حسین کو اس دنیاوی حکومت کی غرض ہوتی تو انہیں کربلا کے میدان میں بچوں کو، ننھے بچوں کو لے کر کے جانے کی ضرورت نہ پڑتی، اپنے جانثاروں کو، چند جانثاروں کے ساتھ کربلا کے میدان میں جانے کی ضرورت نہ پڑتی، بلکہ میرے امام علی مقام، میرے امام حسین مکہ شریف کی سرزمین سے اعلان فرما دیتے تو تمام دنیا کا مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوا وہیں حاضر ہو جاتا۔ تمام مکے کے باشندے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار تھے، تمام مدینہ شریف کے باشندے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار تھے، دنیا کے مسلمان جو ہے وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے وہیں مکہ شریف میں حاضر ہو جاتے، وہیں سے میرے امام حسین اعلان فرما دیتے، انہیں کربلا کے میدان میں اپنے ننھے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو لے جا کر کے وہاں پر جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ لیکن میرے امام حسین جانتے تھے کہ میں کربلا کے میدان میں
دنیاوی حکومت کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ دنیاوی حکومت میرے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ میرے نانا نے مجھے آخرت کی جنت کی حکومت سونپ دی ہے۔ میرے نانا نے تو مجھے بتا دیا ہے کہ اے حسین، تم اور تمہارے بھائی اے حسن حسین، تم جنتی جوانوں کے سردار ہو۔ تو جب جنت کی حکومت میرے نانا نے مجھے دے دی، جنت کی سرداری جب میرے نانا نے مجھے دے دی، تو جس کی نظروں میں دنیا کی حقیقت نہ معلوم ہو وہ دنیا کی حکومت کا لالچ کرے گا۔ وہ امام حسین جنہوں نے اپنی پوری زندگی صرف دنیا کو دینے میں گزاری، جن کے گھر کا شیوا یہ ہے کہ کئی دن فاقے سے رہ لیے لیکن لوگوں کو سائل کو محروم نہیں جانے دیا، کئی دن سے فاقے سے روزے سے پانی سے افطار کر لیا لیکن مانگنے والے کو کبھی دروازے سے خالی نہیں لوٹایا، جن کی پوری زندگی اطاعت اور فرما برداری میں گزرتی چلی گئی، جنہوں نے پوری زندگی دنیا کو بانٹتے رہے، دنیا کو دیتے رہے، اپنے آپ عاجز و انکساری کے ساتھ، اور اپنے آپ نے انکساری کے ساتھ زندگی گزاری۔ وہ امام حسین کربلا کے میدان میں حکومت کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ گئے تھے تو دنیا کو یہ دکھانے کے لیے گئے تھے کہ اے دنیا کے لوگوں سن لو، اے مسلمانوں میری مثال یاد کر لینا کہ ایک طرف تمہارا گھر ہو، ایک طرف تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جانیں ہوں، ایک طرف تمہارا پورا خاندان ہو، تمہارا پورا گھر ہو، تمہارا پورا گھرانہ ہو، اور دوسری طرف مصطفیٰ کی شریعت ہو، تو مصطفیٰ کی شریعت پہ آنچ مت آنے دینا، چاہے تمہیں اپنے بچوں کے ایک بچے کو قربانی دینا پڑ جائے، ایک بچے کو قربان کرنا پڑ جائے، لیکن شریعت مصطفیٰ کا دامن تھام کے رہنا، شریعت مصطفیٰ کو آنچ مت آنے دینا۔ یعنی امام حسین نے کربلا کے میدان میں جا کر کے اسلام کو ایسا مکمل کر دیا ہے کہ ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات۔ کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت اے حسین۔ اے اہل سنت والجماعت کے لوگوں، اے سنی مسلمانوں سنو، امام حسین کے سچے چاہنے والے وہ ہیں جو امام حسین کی محبت کو دل میں لے کر کے ہر ناجائز اور گناہ سے بچتے ہوئے ان کی یاد کو مناتے ہیں۔ امام حسین کے سچے چاہنے والے وہ نہیں ہیں جو ڈھول بجاتے ہیں، کیونکہ ڈھول تاشے کو تو ان کے نانا نے حرام کرا دیا، تو جس کے نانا نے حرام قرار دیا ان کی شریعت کے خلاف امام حسین کو اگر پسند ہوتا تو یزید کی بیعت ہی نہیں کر لیتے۔ کیا معاملہ تھا؟ یزید خود تیار تھا قدموں میں آنے کے لیے کہ آپ بیعت کر لیجئے، بس آپ بیعت کر لیجئے، آپ مجھے اجازت دے دیجئے، بیعت کر لیجئے میری، وہ تیار تھا۔ لیکن امام حسین نے دیکھا کہ یہ شرائط نہیں پائی جا رہی ہیں اس کے اندر، بیعت کی جو شرائط ہونا چاہیے وہ اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہیں، لہٰذا چاہے مجھے اپنے پورے گھر کی جان دینا پڑ جائے لیکن شریعت کے خلاف بیعت نہیں کروں گا۔ جس شریعت کو بچانے کے لیے امام حسین کو اتنی محبت دین سے کہ دین کو بچانے کے لیے اپنے پورے گھر کو قربان کر دیا، تو امام حسین کے سچے محبت کرنے والے وہی ہیں جو ہر اس چیز سے نفرت کرتے ہیں جس کو امام حسین نے ناپسند کیا، اور ہر اس چیز سے محبت کرتے ہیں جس کو امام حسین نے پسند کیا۔ امام حسین نے کس کو پسند کیا؟ امام حسین نے نماز کو پسند کیا۔ تو جو نماز سے محبت کرنے والے ہیں وہ امام حسین کے سچے محبت کرنے والے ہیں۔ جو امام حسین کی محبت کا دعویٰ کریں اور نمازوں سے دور رہیں، نمازیں جان بوجھ کے قضا کریں، وہ امام حسین کی محبت میں سچے نہیں ہیں۔ امام حسین روزے سے محبت کرنے والے ہیں، جو امام حسین سے محبت کا دعویٰ کریں اور فرض اور واجب روزوں کو چھوڑیں تو وہ امام حسین کے سچے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ امام حسین تو قرآن کی تلاوت سے محبت کرنے والے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے جنگ کے میدان میں بھی، اور اس کے بعد جب شہادت کا جام پی لیا تو سر نیزے پہ ہے، لیکن امام حسین قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت فرما کر کے امام حسین دنیا کو یہ درس دے رہے ہیں کہ اے دنیا والو سن لو، دنیا مجھے قرآن سے اتنی محبت ہے، قرآن کی تلاوت سے اتنی محبت ہے کہ میرا سر تن سے جدا ہو گیا ہے، لیکن دیکھو نیزے پر بھی میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ تو جو کلام
پاک کی تلاوت سے محبت کرتا ہے وہی امام حسین کی محبت میں سچا ہے۔ اور سینہ وہ پیٹے، ماتم وہ کرے جو یہ سمجھتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ رب العالمین مر گئے، نہیں، بلکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، مت کہو انہیں مردہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان شعور نہیں ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام ہمارا حسین زندہ ہے، تو جس کا حسین زندہ ہے تو ہم زندہ و جاوید کا ماتم کریں گے؟ ماتم وہ کرے جس کا کوئی مر گیا ہے۔ میرے حسین نے ایک امتحان دیا، عظیم امتحان، امتحان دونوں طرف تھا۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو امتحان تھا وہ صبر کا امتحان تھا، صبر و رضا کا امتحان تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی منزل پر فائز تھے کہ کتنا ہی بڑا سے بڑا ان کے لیے امتحان آ جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ان کے گھر والوں کو ایسا صبر و رضا کا پیکر بنایا تھا، ایسا صبر و رضا کا پیکر بنایا تھا کہ کتنا ہی بڑا امتحان کیوں نہ آ جائے لیکن امام حسین کو اس میں پاس ہونا تھا، امام حسین کو اس میں کامیاب ہونا تھا، ہر حال میں امام حسین کو اس میں کامیاب ہونا تھا۔ دوسری طرف امتحان تھا ان یزیدیوں کا بھی امتحان تھا کہ اے یزیدیوں، اگر تم جنت چاہتے ہو تو انہیں امام حسین کی عظمت کو پہچان لو، اگر ان کی عظمت کو نہیں پہچانتے ہو، ان کی عظمت کو نہیں جانتے ہو، ان کی محبت کو نہیں پہچانتے ہو تو تم امتحان میں فیل ہو جاؤ گے، اور فیل ہونے کا نتیجہ یہ ملے گا کہ جس کے دل میں ان کی بغاوت ہوگی، جس کے دل میں ان کے طرف سے کینہ اور حسد ہوگی، جس کے دل میں ان کی طرف سے نفرت ہوگی، وہ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ امتحان تو یزیدیوں کا بھی تھا، یزیدی اپنے امتحان میں فیل ہو گئے، اور میرے حسین ان کی کامیابی تو ہمیشہ سے لکھی ہوئی تھی کہ امام حسین کو تو کامیاب ہونا تھا، اور امام حسین کامیاب ہوئے۔ امام حسین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ تھا، ایسا صبر و رضا کا پیکر ہیں، یہ نبی کے گھر والے ہیں، ان کے اوپر کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے لیکن یہ مصیبت کو ہنستے ہوئے گلے لگاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مصیبت ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور نعمت ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ہے نبی کے گھر والے۔ تو یہ تو یزیدیوں کا امتحان بھی تھا کہ اے یزیدیوں تم انہیں پہچان لو۔ حضرت حسین نے پہچان لیا، انہوں نے اپنی جنت کما لی، جہنم سے آزاد ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں پہچانا وہ امتحان میں فیل ہو گئے۔ تبھی تو میرا حسین کربلا کے میدان سے بار بار یہ سبق دے رہا تھا، حل من مغیثی یغیثنا، حل من مغیثی یغیثنا، کہ ہے کوئی تم میں سے جو میری مدد کرے۔ ارے امام حسین کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو انہیں بتا رہے تھے کہ پہچان لو، اب بھی مجھے مار کر جہنمی مت بنو، میرا قتل کر کے جہنمی مت بنو، بلکہ میری عظمت کو پہچان کر کے جنتی بن جاؤ، امتحان میں فیل مت ہو۔ میرے حسین نے تو بہت کوشش کی انہیں بچانے کی، کیونکہ یہ نبی کے گھر والوں کی شان ہے کہ وہ دشمن کو بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں بہت بتایا کہ تم مجھے پہچان لو، اگر نہیں پہچانتے ہو تو میں بتا دیتا ہوں میں حسین ابن علی ہوں، لیکن انہیں امتحان میں فیل ہونا تھا۔ ان کے دل میں دنیا کی دولت بچی ہوئی تھی جو کہ نہ انہیں یہاں ملنا تھی نہ وہاں ملنا تھی، وہ اس امتحان میں فیل ہو گئے۔ تو آج بھی ہمارے آپ کے لیے امتحان ہے، آج بھی امتحان ہے ہمارے لیے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو پہچانیں کہ ان کی محبت کے سوا چارہ نہیں ہے۔ ہمارے رب نے حکم دیا الا المودۃ فی القربى کہ میرے نبی کے اہل بیت سے، ان کے قرابت والوں سے جو ہے وہ محبت کرو۔ اس محبت کا حکم ہمارا پروردگار عالم دے رہا ہے، تو ہمارے لیے معاملہ یہ ہے کہ ہمارے لیے امتحان یہ ہے کہ ہمارے دل میں کتنی امام حسین کی محبت ہے، اور جس کے دل میں جتنی امام حسین کی محبت زیادہ ہوگی اتنے ہی اسے شریعت مطہرہ کی پابندی زیادہ ہوگی۔
اتنی ہی نماز سے اسے محبت زیادہ ہوگی، اتنی ہی قرآن عظیم کی تلاوت سے اسے محبت زیادہ ہوگی، جتنی امام حسین سے محبت ہوگی اتنی ہی جھوٹ سے اسے نفرت ہوگی، جتنی امام حسین سے محبت ہوگی اتنے ہی ڈھول باجے تاشے سے اسے نفرت ہوگی، جتنی امام حسین سے محبت ہوگی اتنی ہی اسے تمام برے کاموں سے نفرت ہوگی، جتنی امام حسین سے محبت ہوگی اتنے ہی تمام بیہودہ باتوں سے، ناچنے گانے سے، کودنے سے، ڈھول بجانے سے اور تمام خرافاتوں سے اسے نفرت ہوگی، اور امام حسین سے جتنی محبت ہوگی اتنی اسے اللہ اور رسول سے محبت ہوگی، اتنی ہی اسے شریعت مطہرہ کی پابندی ہوگی۔ تو آج ہمارے آپ کے لیے بھی امتحان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آپ کو سب کو اس امتحان میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم امام حسین کی سچی محبت کے حقدار بنیں، سچی محبت کریں امام حسین سے، وہ محبت نہ کریں کہ امام حسین جس شریعت کو بچانے کے لیے آپ نے اپنے گھر کو، بچوں کو شہید کر دیا، پورے گھر کو لٹا دیا اللہ کی راہ میں، جس شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے ہوئے آج ہم اسی شریعت مطہرہ سے منہ پھیر کر یہ کہیں کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، تو ایسی محبت ہماری جھوٹی ہے، ہمارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو سرکار سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت عطا فرمائے، سچی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ سے زیادہ ان کی اور اب ان کے نانا جان کی محبت اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں عطا فرمائے، اور تمام صحابہ اکرام کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے، تمام اللہ والوں کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اس بیان کرنے میں جو کچھ میرے زبان سے لغزش یا کمی ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرمائے، اور میں اس کی توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا امام حسین اور تمام اہل بیت اطہار کا چاہنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔